نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. دوستو بزرگوں، پہلا پارہ ہے سورت کا نام البقرہ، آیت نمبر 109-110. اہل کتاب کی ضد اور عناد اور تعصب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں سے. کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات، کبھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں پر کوشش کرنا تاکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھٹک جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظن کرتے تھے، اور یہ باطل پرستوں کا یہ ایک طریقہ ہے کہ حق کے خلاف وہ بکتے ہیں. پہلے تو وہ حق کے خلاف بکتے ہیں، جب وہ اس کی نہیں چلتی پھر اہل حق کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ حق بیان کرنے والے حق ہی لوگ ہوتے ہیں. تو وہ پہلے وہ حق کے اوپر کوشش کرتے ہیں کہ یہ اس کی پرچار نہ ہو، لیکن وہ اس میں جب ناکام ہوتے ہیں پھر اہل حق والوں کو بدنام کرتے ہیں. جیسے کہ بعض ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ ان کا مد نظر کیا ہے، اس قرآن سے لوگوں کو متنفر کرنا، لیکن براہ راست وہ متنفر نہیں کر سکتے. ان کو پتہ ہے کہ ہم اس میں ناکام ہوں گے، کہ ہم کہیں کہ یہ قرآن غلط ہے. اب اس قرآن کی خدمت کس نے کی ہے، اس کو بدنام کرتے ہیں. جیسے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی ذات کو داغدار بناتے ہیں، لوگوں کی نظروں میں ان کو بدنام کر دیتے ہیں تاکہ ان کے لوگوں کی نظروں میں ان کی عزت ختم ہو جائے. جب ان کی عزت ختم ہو جائے گی معاشرے کے اندر، پھر کہیں گے کہ بھائی اس قرآن کی جمع کرنے والا بھی وہی تھے، لہٰذا جب وہ صحیح نہیں ہے تو یہ قرآن کو جمع کرنا ہے یہ بھی غلط ہے. تو بنا سکتا ہے، یہ باطل پرستوں کا ایک شیوہ ہے، ایک طریقہ ہے. تو اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں کے اوپر اہل کتاب کوشش کرتے تھے کہ ان کو ایمان سے پیر دے. اللہ فرماتے ود کثیر من اہل الکتاب، پسند کرتے ہیں بہت اہل کتاب میں سے بہت جو ہے پسند کرتے ہیں، لو یردونکم، کاش کہ وہ تم کو واپس کر دے، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد کفارا، کافر بنا دے. کہ اس محمد رسول اللہ پر جب تم نے لوگوں نے ایمان لایا ہے، اب ایمان لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدزبانی اور بد اخلاقی شروع کرے یا بے اعتمادی شروع کرے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت سے، نبوت سے انکار کرے تو کافر ہو جائے. تو اس طرح وہ تھے اہل کتاب یہود، یہ کوشش کرتے تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھیوں پر بھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں من بعد لو یردونکم، کہا کہ وہ واپس کر دے تم کو، من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارن، کافر بنا رہا. کیوں؟ تمہارے دوست ہیں کہ تم پر اتنا کوشش کرتے ہیں اور آتے ہیں کہ اب ہم آپ کی خیر خواہ ہیں، جیسے کل کی بیان میں ہو گیا، 10 میں بیان ہو گیا، ہم آپ کی خیر خواہ ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں. تو ظاہراً دوستی کی جامع میں آ کر کے اندر سے وہ دشمن ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تمہارے اوپر کوشش کرتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر کوشش کرتے ہیں تاکہ وہ بھی ہم جیسے کافر ہو جائے. حسدا من عند انفسہم، حسد کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ حسد یہ ایسے سخت بیماری ہے. حسد سب سے پہلا گناہ ہے دنیا کے اندر، اور یہ کیا ہے شیطان نے. ابا واستکبر، حق کا انہوں نے انکار کیا اور تکبر کیا. کس وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے. کہ یہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بڑا درجہ کیوں دیا، میں ان سے بڑا ہوں. شیطان عمر میں بڑا ہے نا آدم علیہ السلام سے، کہ میں عمر سے میں بڑا ہوں، پھر فرشتوں کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا، اور یہ میرے بعد پیدا ہوا ہے، اور میرے کو اب اللہ حکم کرتا ہے کہ اس کو سجدہ کرو. کیسے اپنے سے چھوٹوں کو کیسے سجدہ کرو؟ لیکن ظالم یہ نہیں سوچتا تھا کہ حکم کس کا ہے. حکم تو یہ حسد ایسی بیماری ہے. سورہ فرق کے اندر آپ حضرات نے اس کی تشریح سن لی ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کے اندر اس شیطان نے ظلم کر کے کامیاب ہو گئے. اپنے بھائیوں نے اپنے بھائی سے حسد کیا، اور کیوں بابا ان کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں کرتے ہیں. یہ حسد. اور حسد کیا ہے؟ کہ کسی کو اللہ رب العزت نے اپنے نعمتوں سے نوازا ہو، صحت دی ہے، جوانی دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے،
اللہ रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपनी नियामतों से नवाजा है। अब दूसरा अंदर से जल रहा है कि अल्लाह इनसे छीन ले, मेरे को दे दे। और ये क्या है? ये हराम है। ये क्या है? हराम है। ये हराम है, ये गुनाह है। हाँ, ये क्या गिब्ता जायज़ है कि अल्लाह ने उनको दिया है, अल्लाह उसको आपने दिया है, अल्लाह मुझे भी ऐसा दे दो। ये जायज़, ये जायज़ है। अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं है। तो ये गिब्ता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला हसद इल्ला फी इस्नैन, हसद दो चीज़ों में, एक वो जो कुरान का माहिर हो, कुरान का इल्म दे रहे, कुरान का इल्म आम करने वाला है, तो उसमें हसद आप कर सकते हैं कि अल्लाह आपने इनको इल्म दिया है, अल्लाह मुझे भी ऐसा इल्म दे ताकि मैं भी लोगों को बता। तो ये भी हकीकतन ये गिब्ता है। गिब्ता जायज़ है और हसद हराम है। गिब्ता जायज़ है और हसद हराम है। और इसलिए ये हसद ऐसी बीमारी है, कभी कभी ये एक इंसान जब दूसरे इंसान के पीछे लगता है, फिर आखिर में दस्त गिरबान भी हो जाता है, फिर वो अपने जितना भी उसकी कोशिश होती है तो वो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। इसलिए अल्लाह ने हुक्म किया है कि हासिद, जो हसद करने वाला है, उसकी हसद से मेरे से पनाह मांगो, उनकी शर से। वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। तो ये यहूदी भी मोमिनों से हसद करते थे कि ये बाद में आए हैं, उनको इतना बड़ा दर्जा क्यों मिला है, लेकिन उनको पता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक नबी है और उनके साथ ये हक पर है, लेकिन कोशिश करते थे कि नहीं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बनाउज़ बिल्लाह ये हक नबी नहीं है और हमारा दीन आला है, बेहतर है, हमारा नबी पहले आया है और ये बाद में आया है और ये नबूवत का दावा करता है। कैसे पूरा कुरान एक साथ नहीं उतरा है और कभी कहीं एक आयत, कभी दो आयतें, कभी तीन आयतें, ये कहता है कि मेरे ऊपर नाज़िल होते हैं। नबी तो हमारे थे कि एक साथ पूरे किताब उस पर नाज़िल हुई। तो अल्लाह फरमाते हैं हसदम मिन इंद अनफुसिहिम, हसद मिन इंद अनफुसिहिम, अपनी तरफ से, मिन बाद मा तबय्यन लहुम अल हक, बाद इसके कि वाज़ेह हो गया उनको हक, हक भी वाज़ेह हो गया है, लेकिन उसके बावजूद वो क्या करते हैं? हसद करते हैं। आगे अल्लाह फरमाते हैं फ़अफ़ू वस्फ़हू, जिहाद का उस वक्त हुक्म नहीं आता, अल्लाह ने फरमाया माफ़ करो, वस्फ़हू दरगुजर करो, हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह अब कोई हुक्म भेज दे, हत्ता याती अल्लाह, ताकि लाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बिअम्रिही, अपने हुक्म से। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। तो ये जिहाद के हुक्म से पहला कि ये लोग इस तरह मुसलमानों को अज़ियतें देते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ प्रोपेगेंडे करते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ करते हैं और लोगों को दीन से बदज़न करते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर भी फरमाता है कि माफ़ करो, दरगुजर करो, यहाँ तक कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, अल्लाह का हुक्म आ जाए। और अल्लाह का हुक्म आया सूरह तौबा में, अल्लाह का फिर हुक्म है का सूरह तौबा आयत नंबर 29 में अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह क़ातिलुल लज़ीना, लड़ो उनके साथ, क़ातिलुल लज़ीना, उन लोगों के साथ लड़ो, ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, जो ईमान नहीं रखते हैं अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर, वला युहर्रिमूना मा हर्रम अल्लाह व रसूलुहु, और उस चीज़ को हराम नहीं ठहराते हैं जो अल्लाह उसके रसूल ने हराम किया है। अल्लाह उसके रसूल ने जो चीज़ें हराम की है ये उनको हराम नहीं समझते हैं। वला यदीनूना दीनल हक़, और ये ताबेदारी भी नहीं करते हक़ के दीन की, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन हक़ है ना, ये इसकी ताबेदारी भी नहीं करते हैं। लिहाजा उनके साथ लड़ो। मिनल, ये कौन है? मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, ये वो लोग हैं जिनको दी गई है किताब, अहले किताब है, इनके साथ लड़ो। ये कौन है? यहूद है। कौन है? यहूदी। हत्ता युअतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम साग़िरून, यहाँ तक कि उनको मारते रहो, लड़ते रहो, यहाँ तक कि वो जिज़्या आधा टैक्स पे अदा करने लगते हैं और जिल्लत के साथ रहने लगे और अपने सर को नीचे करें और आइंदा के लिए इस्लाम और दीन इस्लाम के खिलाफ इस तरह साजिश बंद कर दें। जब तक ये बंद न करें उनके साथ लड़ते रहो। लड़ोगे गुल मोहम्मद? माशाअल्लाह, एक मुजाहिद तो पैदा हो गया, सुभान अल्लाह। आगे अल्लाह फरमाते हैं वाक़िमुस्सलाह इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखते हैं। और बनु कुरैज़ा और इसी तरह ग़ज़वा खैबर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर हमला किया और कुछ को मुर्दार कर दिया और कुछ को जलावतन कर दिया और कुछ जज़िया अदा करने लगे, और वो लंबा सूरह हशर में मैंने तफसीलात की है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वाक़िमुस्सलात, कायम करो नमाज को, वातुज़ ज़कात, ज़कात देते रहो, नमाज पढ़ते रहो और ज़कात देते रहो। वमा तुक़द्दिमू लिअनफुसिकुम मिन खैरिन, और वो जो तुम आगे बेचते हो, लिअनफुसिकुम, अपने लिए, अपने आप के लिए, मिन खैरिन, कोई नेकी, जो कोई नेकी तुम आगे आखिरत के लिए जमा करते हो, अल्लाह फरमाते तजदूहु, तुम उस नेकी को पाओगे। तो उस नेकी को कहाँ पे? इंदल्लाह, अल्लाह के यहाँ। अल्लाह अकबर। जो भी नेकी तुम अल्लाह की रज़ा के लिए जो भी काम करोगे, अमल करोगे, अल्लाह फरमाते हैं उसको तुम क़यामत के दिन पाओगे। तुम तो भूल जाओगे, तुम अपने नेकी भूल जाओगे, तुमसे तो हिसाब गलत हो जाएगा, लेकिन मेरे रब से एक ज़र्रा बराबर चुप नहीं सकती, न गलत हो सकती है। अल्लाह फरमाता जो भी तुम करोगे, तुम भी भेजोगे नेकी, तजिदूहु इंदल्लाह, तुम उसको पाओगे अल्लाह के यहाँ। इन्नल्लाह बिमा तअमलून बसीर, बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो जो अमल करने वाला है, देखने वाला है। तफसीर कबीर, एक कुरान करीम की एक बहुत मशहूर तफसीर है,
امام تفسیر کبیر امام رازی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، بہت پرانی تفسیر ہے، عربی تفسیر ہے، اس نے ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ ایک نیک آدمی تھا، اچھا آدمی تھا، دیندار آدمی تھا، اور اس کو بھوک نے بےتاب کر دیا، بھوک نے بےتاب کر دیا تھا، صحرا میں جا رہا تھا اور ریت کی تودوں کو دیکھا، ریت کے بڑے بڑے ٹھیلوں کو دیکھا اور کہا کہ اے اللہ اگر تو مجھے اتنا اناج گندم دیتا جتنا یہ ریت کے ٹھیلے ہیں، میں یہ سب تیرے نیک بندے جو غریب غربات مساکین میں اس پر خرچ کر دیتا، میں خرچ کر دیتا۔ اور اس نے لکھا ہے کہ وہ بندہ جب مر گیا اور دوسرے اللہ نے اس وقت کے نبی پر وحی بھیج دیا کہ اس بندے نے جو نیت کی تھی اللہ رب العزت نے اتنا ثواب ان کو دے دیا، اتنا ثواب، حالانکہ وہ کام نہیں کیا لیکن ارادہ کیا تھا کہ اللہ اگر تو نے میرے کو اتنا گندم دے دیا میں تیرے نام پہ خرچ کروں گا غرباء و مساکین پر، اللہ رب العزت نے دے دیا اس کا ثواب۔ اللہ ان اللہ غنی، اللہ رب العزت بھی غنی ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے اور رحمان اور رحیم ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ، تم پاؤ گے اللہ کے ہاں ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ رب العزت جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے، جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ اکبر، بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، ابھی ہم عمل کر رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، ہمارے گھر والوں کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کو ہر بندے کا ہر عمل جہاں پر بھی ہو جو بھی عمل کرتا ہے اللہ کی نظروں سے غائب نہیں ہو سکتا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، یہودی اور نصارہ کہتے تھے کہ جنت میں جائیں گے تو ہم ہی جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا، جو شخص یہودی ہوگا وہ جنتی ہے، جو نصارہ ہوگا وہ جنتی ہے، جو یہودی اور نصارہ نہ ہوگا وہ جنت میں، جیسے آج کل ہے، آج کل بھی ایسا ہے نا، ہر ایک کہتا ہے کہ بس ہم حق پر ہے، جنت کے ٹھیکیدار ہے تو ہم ہیں، اور جو ہماری جماعت میں نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، آج کل بھی ہے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھے یہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہود کہتے تھے کہ جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور نصارہ کہتے تھے کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی آرزویں ہیں، جھوٹی امیدیں ہیں، یہ ان کی جھوٹی امیدیں ہیں، آرزویں ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل ہاتوا برہانکم، اللہ نے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان یہود نصارہ سے کہو ہاتوا برہانکم، لے آؤ کوئی دلیل، اس پر کوئی شرعی دلیل، مضبوط دلیل پیش کرو اس پر کہ ہم جنتی ہیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچ بولنے والے ہو، اگر تم سچے ہو تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے، تمہارے سوا کوئی نہیں جائے۔ یہ یہود نصارہ، بلا ہاں، بلا کیوں نہیں، بلا ہاں، یہ بلا کس کے لیے آتا ہے؟ یہ ایجاب کے لیے آتا ہے، یہ بلا کا جو حرف ہے یہ ایجاب کے لیے آتا ہے، یہ اپنے سے ماقبل بات کی نفی کرتا ہے، اپنے سے ماقبل بات کی نفی سمجھتے ہو، اپنے سے پہلے بات کی انکار کرنے کے لیے آتا ہے، نفی معنی انکار، یہ بلا ثبوت کے لیے آتا ہے، ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، ایجاب معنی ثبوت کے لیے، ثابت کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس بلا سے پہلے یہ بلا لفظ بلا جو ہے اس سے پہلے کی بات کی یہ نفی کرتا ہے، انکار کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بلا، یہ یہود کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، نصارہ کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں جائے گا، کیوں نہیں جائے گا، جائیں گے۔ کس نے فرمایا؟ اللہ اکبر۔ یہودیوں نے کہا کہ ہم جائیں گے، نصارہ نے کہا صرف ہم جائیں گے، یہود نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں جائیں گے، جائیں گے، لیکن جائیں گے کون؟ جائیں گے عبد الرحمن، جائیں گے لیکن کون جائے گا؟ آگے اللہ نے فرمایا من، ہر وہ شخص جائے گا اسلم وجہہ للہ، اللہ اکبر، جس نے تابعدار کیا، تابع کیا اپنے چہرے کو، اپنے چہرے سے مراد اپنی ذات کو، اپنی ذات کو، اپنے وجود کو تابعدار بنایا خالص اللہ ہی کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے تابعدار بنایا، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک دو شرط ہے، جائے گا جنت میں، لیکن وہ شخص جائے گا جو اپنے آپ کو تابعدار کرے، کس کے لیے؟ اللہ کے، اپنے 24 گھنٹے کی زندگی میں تابعداری کرے اپنے، کس کے لیے؟ اپنے وجود کو تابع بنائے، اپنی ذات کو تابع بنائے، کس کا؟ کیوں؟ اس کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو تابع بنائے اللہ کا، تو اس کو کہتے ہیں مسلمان، اس کو کہتا ہے یہ مسلمان ہے اور یہ مسلم ہے، اور مسلم اس فاعل کا صیغہ ہے، تابعداری کرنے والا، تابعداری یعنی اپنی منمانی نہ کرنے والا، اپنی منمانی، اپنے خواہشات کے پیچھے نہ لگنے والا، بلکہ ہر کام جو کرتا ہے دن میں ہو رات میں ہو، جو بات کہتا ہے، جو کام کرتا ہے، اس میں وہ اللہ اور اس کی رسول کا حکم دیکھتا ہے کہ میرے اس کام سے، میرے اس بات سے اللہ کا حکم، رسول اللہ کا طریقہ تو نہیں توڑا جا رہا ہے، اگر توڑا جا رہا ہے تو وہ کام نہیں کرتا ہے، اگر توڑا جا رہا ہے تو وہ بات نہیں کہتا ہے۔
تو اس کو کہتے ہیں مسلمان، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف کی ہے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے کہ دوسرا مسلمان اس کے من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان حفاظت میں ہو۔ مسلمان وہ ہے جو دوسرا مسلمان اس کی زبان کی ایذا سے، تکلیف سے اور ہاتھ کی تکلیف سے وہ حفاظت میں ہو۔ اور آج کل جو مسلمان پریشان ہے مسلمان کی وجہ سے، یا تو اس کی زبان کی وجہ سے پریشان ہے یا اس کے کرتوت کی سے پریشان ہے، ایسا ہے نہیں ہے؟ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1400 سال پہلے فرمایا ہے، اور آج ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو دوستو بزرگوں، تو اللہ نے فرمایا بلا، کیا من عبد الرحمن، کیوں نہیں جائے گا؟ یہودیوں نے کہا کہ جائیں گے تو ہم جائیں گے جنت میں، نصارہ نے کہا کہ جائیں گے تو ہم جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بلا، یہ نہیں کہ یہودی ہے وہ جنتی ہوگا، نصارہ ہے تو وہ جنتی ہوگا، یا اس کے علاوہ کوئی اور ہے وہ جنتی ہوگا، نہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ نام سے نہیں ہے، نام سے کوئی نہیں جنت میں نہیں جائے گا، نسب سے نہیں جائے گا، بلکہ ایک کام سے، صحیح عقیدہ اور صحیح عمل سے۔ بلا، کیوں نہیں جائے گا؟ جائے گا من، ہر وہ شخص اسلم وجہہ للہ، جس نے تابعدار بنایا اپنے ذات کو اللہ کے لیے۔ اسلم، جو تابعدار ہوا، وجہ ہو، وجہ کہتے ہیں مراد چہرے کو کہتے ہیں، مراد پوری ذات ہے، جیسے کہ حدیث میں قرآن کریم میں آتا ہے کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے الا وجہہ، سوائے اللہ کے چہرے کا، اللہ کا چہرہ۔ تو اللہ کا ذات باقی رہے گا، اللہ کی ذات باقی رہے گی، یہ نہیں کہ اللہ کے چہرہ باقی رہے گی اور باقی سارے اللہ کا بھی تو نعوذ باللہ ختم، نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے الا وجہہ، مگر اللہ کی ذات، مگر اللہ کے ذات۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں جائے گا؟ جنت میں جائے گا، لیکن جائے گا کون؟ ہر کوئی بھی نہیں۔ من، وہ شخص اسلم، دو شرطیں، جس نے اپنے چہرے کو، اپنے ذات کو تابعدار بنایا اللہ کے لیے، اور نمبر 2 اپنے ذات کو تابعدار بنایا اللہ کے لیے، وہو محسن، اور نیکی کرنے، اور یہ نیکی کرنے والا بھی ہو۔ کیا؟ نیکی کرنے والا بھی ہو، نیکی کرنے والا بھی ہو۔ اور نیکی کیا ہے؟ نیکی ہر وہ کام جو رسول کریم، جو نیکی وہی ہے جو عبادت کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہے تو وہ نیکی ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف جو بھی عبادت کی جا رہی ہے وہ نیکی نہیں ہے، حتیٰ کہ نماز بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو، انہوں نے کہ زکوٰۃ بھی نہیں، اور اس طرح اور بھی اعمال ہے، اور اس پر بہت سے حوالے ہیں، میں وقت کی تنگی کی وجہ سے معذرت۔ آگے اللہ نے فرمایا وہ محسن، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور جب اس نے اپنے ذات کو تابع بنایا اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے، اور وہ نیکی کرنے والا ہو، تو اللہ فرماتے ہیں فلہ، بس اس شخص کے لیے اجرہ، اس کا اجر ہے عند ربہ، اپنے رب کے ہاں، عند ربہ، اپنے رب کے ہاں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اس دنیا کے بعد لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایسے لوگوں کے اوپر نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، آگے زندگی اس کی خوشی ہی خوشی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ جو کچھ کہا اور آپ حضرات نے سنا، اللہ اپنے دربار میں قبول اور منظور فرمائے، یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔